Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اکثر ہم رشتے کرتے ہیں تو ان رشتوں میں مشکلات آ جاتی ہیں. کبھی جہیز کے نام پہ مسئلہ بن گیا، کبھی اگر کوئی بیٹی جہیز کم لے کے آ رہی ہے تو اسے تانے دے دے کے مار دیا جاتا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا. شادی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے، درمیان میں پل کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ جو شادی والے دفتر ہیں یہ اوپن ہوئے ہیں. پچھلے 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور شادی والے دفتر جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں. انہوں میں ہی ایک بہت بڑا نام جو ہے رائے کا مشہور جانا پہچانا نام، یہ علی شادی والا دفتر جو ہے یہ بہت مشہور نام ہے رائے میں اور لاہور کے اندر. تو آج میں یہ جو علی شادی دفتر ہے یہاں پہ آیا ہوں اور ماشاءاللہ میرے ساتھ شاہین شیخ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ رشتے کرواتی ہیں. یہ باجی شاہین شیخ صاحب رشتے کرواتی ہیں اور ان کے جو رشتے ہیں 100% ان کا رزلٹ ہوتا ہے. تو آج میں ان کے پاس آیا ہوں، انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا ہے. السلام علیکم مس، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت شکریہ علی بھائی، آپ ادھر آئے اور یہ میرے پیغام کو عام کرنے کے لیے. شادی جو ہے ایک بڑا اہم فریضہ ہے. جب ہم بچوں کے رشتوں کے لیے دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی اچھے گھر میں بیاہ کے چلے جائیں، اور اچھے گھر کی تلاش میں ہم کئی دفعہ بہت ویٹ کرتے ہیں. اور میرا تو جو مقصد ہے شادی رشتوں کا وہ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنائے. اور یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے. جیسے کرسچن اپنے چرچ میں نکاح کرتے ہیں اور جو ہندو ہیں وہ مندروں میں جا کے اپنا یہ شادی کا فریضہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مسجد میں نکاح کو جو ہے نا رواج دینا چاہیے اور شادی کو بہت آسان کر کے جو ہے رکھیں. سب سے پہلے تو رشتہ کرنا بہت مشکل، اس کے بعد شادی کے انتظامات جو ہے وہ بہت ہم نے مشکل بنا دیے ہیں. نکاح سادہ مسجد میں ہو اور لڑکا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ ولیمے کا انتظام کرے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات جو ہے باجی شاہین نے بتائی ہے کہ نکاح جو ہے اس کو آسان بنائیں. نبی کی جو سنت ہے وہ مسجد میں ادا ہونی چاہیے، نہ کہ جو بیجائی جو اخراجات ہیں شادی کے اوپر جو اٹھتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کہ پتہ نہیں باپ کس طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور پھر ساری عمر وہ جو قرضہ لیتا ہے شادی کے لیے اس کو لوٹاتا رہتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. باجی شاہین آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کس طریقے سے خیال آیا کہ بچوں کے یہ جو رشتے ہیں وہ ہم کرائیں، اور یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اب تک ماشاءاللہ آپ کتنے جو بچے ہیں ان کے آپ رشتے کروا چکی ہیں، یہ بتائیں. یہ 7 سال ہو گئے ہیں. میں اور میری بڑی بہن باجی پروین، یہ ہم اپنے رشتہ داروں کی شادیوں میں جب دونوں بہنیں بیٹھتی تھی تو ہمارا یہی مشغلہ ہوتا تھا کہ آپس میں رشتے کا پلان کرتے تھے، اس کا ادھر ہو جائے اس کا ادھر ہو جائے. پھر یہ کرتے کرتے ہم اپنے ہی طور پہ ایک دوسرے کے گھروں میں پیغام بھیج دیتے تھے، اور اللہ پاک نے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں اور جو ہے یہ کافی حد تک ہم اس کام میں کامیاب ہو جاتے تھے. پھر یہ کرتے کرتے ہم نے کوئی 7 سال ہو گئے یہ کام کرتے، کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا عرصہ گزر گیا. اور یہ ان لمیٹڈ ہے، اب کبھی گنے نہیں، لیکن کوئی 100 کے حساب سے تو رشتے ہو چکے ہیں. جی ماشاءاللہ، یہ 100 کے قریب جو رشتے باجی پروین نے کروائے. علی شادی دفتر مدینہ مارکیٹ میں میلاد چوک کے اندر یہ دفتر موجود ہے. اور آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں ترجمان میوات کے پلیٹ فارم سے، جے پی نیوز کے پلیٹ فارم سے، رہبر میوات کے پلیٹ فارم سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ باجی آپ کو 7 سال ہو گئے جو 2 خاندان ہیں انہوں کو آپس میں ملاتے ہوئے، بچیوں کے رشتے کرواتے ہوئے. تو آپ کو کیا اس فیلڈ میں جو مشکلات ہیں وہ پیش آئی ہیں اور ان کو آپ نے کس طریقے سے فیس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو شادی دفتر جو صرف لوگوں کو لوٹنے والے کام کرتے ہیں، پہلے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا. جب ہم انہیں رشتے دکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر الحمدللہ ان کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی ہم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے. تو ہم رشتے کسی لالچ کی بنا پہ نہیں کر رہے، نہ کوئی فیس کے ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم رجسٹریشن برائے نام رکھی ہوئی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر لڑکے کا رشتہ ہے تو انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں وہاں پہنچنا پڑتا ہے، تو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر رجسٹر کروا لیں اپنا نام.
اور دوسرا رجسٹرڈ کا یہ بھی مقصد ہے کہ جنہوں نے رشتہ کروانا ہے وہی ہم سے رجوع کرتے ہیں, اور جو نہ تو ہمارا ٹائم ضائع ہو نہ ان کا ہو, جو سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں, اپنے بچوں کے لیے واقعی ہی رشتے کی تلاش میں آئے ہیں, وہی لوگ ہم تک پہنچتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باجی پروین نے 100 سے زیادہ رشتے کروائے ہیں. اور باجی میں نے یہ بھی سنا, یہ علی شادی دفتر ہے, یہ میلاد چوک میں مدینہ مارکیٹ ہے رائیونڈ کی, کہ جب کوئی آپ رشتہ کرواتی ہیں تو اس کی لڑکے والوں کی مکمل تحقیق بھی کرتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ یہ تحقیق اور یہ چھان بین کرتی ہیں, تھوڑا سا بتائیں. اکثر جگہ پہ تو میں خود ہی جاتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے پہ بہت ہے کہ میں خود دیکھوں گی جب تک کہ یہ لڑکا جو ہے جو شادی کروانے کے لیے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوا ہے یہ ذمہ داری اٹھا لے گا, فیملی بیک گراؤنڈ یہ تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے. اور جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے بعد ہی کسی لڑکی والوں کو جو ہے نا وہ کہتی ہوں کہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ. میں یہ بات اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علی جو شادی دفتر ہے یہ میلاد چوک رائیونڈ, یہ کمیٹی ٹاؤن ہے, یہاں پہ موجود ہے. اور یہ ویڈیو میں یہ نمبر بھی چل رہا ہے, اگر آپ نے بھی رشتہ کروانا ہے, کسی بہن کا کسی بھائی کا رشتہ کروانا ہے, تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو علی شادی دفتر ہے, علی شادی دفتر ٹاؤن کمیٹی کے اندر جو موجود ہے, یہاں پہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ اچھا جو رشتہ ہے وہ باجی پروین کرائیں گی. تو باجی پروین آپ یہ بتائیں کہ جو لڑکی کے والدین ہیں یا لڑکے کے والدین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رشتوں کے حوالے سے, کہ وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ رشتہ کروائیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو کال کر کے معلومات لیں اور رجسٹرڈ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے بچے کا فوٹو بھیج دیں. پھر میں میچ رشتہ جو ہے میرے پاس 500 رشتے ہیں, اس میں سے میچ رشتہ جو ہے وہ پھر دکھاتی ہوں جس کی مکمل انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے وہ دکھاتی ہوں. اگر تو اللہ پاک نے جوڑی بنائی ہے تو وہاں ہو جاتے ہیں, نہیں تو اگلا رشتہ دکھاتے ہیں, اگلا نہیں تو اس کے ہم دکھاتے رہتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے نا, ہم نے کسی کو رہنے نہیں دینا, وہ ہم نے سے کسی کو یہاں سے گھڑ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جو رشتے ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر اس زمین پہ ملانے والے لوگ بھی موجود ہیں. جس طرح باجی پروین ہے 7 سال ہو گئے رشتے کروا رہی ہیں, 2 خاندانوں کو آپس میں ملا رہی. اس سے بڑا نیکی کا کام نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی انسانیت کی جو خدمت ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ 2 خاندانوں کو آپس میں ملا دینا, 2 جوڑوں کو آپس میں ان کی شادی کرا دینا, نبی کی سنت کو ادا کر دینا. اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی. یہ میرے آج یہ جو انٹرویو ہے جے پی نیوز رہبر میوات جو ترجمان میوات ادھر سے آن لائن ہے, ادھر سے یہ دکھایا جا رہا ہے, تو میں سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ باجی پروین جو ہے اگر آپ نے اپنی بچی یا بچوں کے رشتے کروانے ہیں تو یہ میلاد چوک ہے, رائیونڈ کی ٹاؤن کمیٹی ہے, یہاں پہ دفتر ہے. اور یہ نیچے ویڈیو میں نمبر بھی جو سیل نمبر ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ باجی پروین ان کے بھی جو ہے وہ رشتے جو وہ کروائیں گی انشاءاللہ. اور آج ہمیں بھی بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے, میں 3 دن سے انٹرویو کا سوچ رہا تھا کہ باجی پروین کا میں انٹرویو کروں, لیکن اتنی مصروفیت تھی غالباً رشتوں کی کہ مجھے بھی 3 دن بعد ہی انٹرویو کا ٹائم ملا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ایک دن میں مس آپ کتنے رشتے یا لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے لیے؟ رشتے کے لیے معلومات کے لیے تو کوئی 15-20 لوگ روز کال آتی ہیں. جی جی. لیکن جو اس میں سیریس ہوتے ہیں وہ ہماری بڑی معلومات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں. اور اکثر تو مجھے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. جی جی. تو اس لیے پھر میں کال پہ ہی ساری معلومات دیتی ہوں, پھر میں ٹائم دے دیتی ہوں کہ میں فلاں دن فری ہوں, وہاں اس دن آ جائیں. تو بات یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرنا سب سے مقصد ہے کہ نکاح کو آسان کر دیں بیٹیوں اور بیٹوں کے. اور دوسری بات جو ہے جو اس کا مجھے بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو رشتے کروانے کے لیے اپنے بچوں کے آتے ہیں وہ بہت سارا جھوٹ ساتھ بول دیتے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ رشتہ کرنا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ سچائی پہ رکھیں. اگر رشتہ ہونا ہوگا تو ضرور ہو جائے گا, اگر نہیں ہونا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ایک اور بات کہ کئی لوگ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, خرچہ اٹھانا پڑے گا. تو میں یہ کہتی ہوں الحمدللہ یہ میں نے جتنے بھی رشتے کروائے ہیں کئی تو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کو اللہ پاک نے خود ہی روزگار جو ہے نا مہیا کیا ہے. اس خوف سے جو ہے نا شادی سے مت بھاگیں. اور میرا مقصد ہے کہ کوئی رہ نہ جائے, سب کی شادی ہونی چاہیے.
اور دوسری شادی کا رواج جو ہے نا وہ بھی میں چاہ رہی ہوں کہ ہو جائے. اور شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اور شادی پہ وہ جو ہے نا کوئی شرم نہ کریں شادی کرنے پہ, اظہار کرنے پہ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اس پہ کوئی یہ کوئی شرعی یہ ہے شرعی مسئلہ, اور شرعی مسئلے میں جو ہے نا شرمانا یا کوئی ہنسنا یہ غلط بات ہے. تو یہ ہے پیغام میرا. ماشاءاللہ جی, یہ آپ نے دیکھا کہ علی شادی دفتر رائے میں موجود, اور اس کے جو اس کو چلا رہی ہیں باجی پروین, ماشاءاللہ 7 سال سے اس کو رن کر رہی ہے. اب تک سینکڑوں جو بچیوں کے رشتے وہ کروا چکی ہیں. اور مس ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ یہ کام انشاءاللہ تا عمر یہ جو آپ کنٹینیو کریں, یہ جو نیکی کا کام ہے آپ اس کو ہمیشہ کنٹینیو کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اہلیان رائے ونڈ, یہ لاہور کے لوگ, پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں آپ کے کام کو سراہتے ہیں. اور مس ہم آپ کا سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے. جو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں ان کو آپ نے زمین پہ ملا دیا ہے. تو مس